بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے خیر و عافیت، اس کا موضوع عموماً اس پہ یہ خیر و عافیت میں جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے علماء کرام سے، جید علماء کرام سے، اس کا موضوع عموماً میں پروگرام کے ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ آج موضوع ہوگا ناظرین گرامی احترام انسانیت اور آدمیت، احترام آدمی۔ اب احترام انسانیت جو ہے ناظرین، اس کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار اینگلز ہیں اور بے شمار رشتوں سے چونکہ انسان جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ صرف انسان کے حوالے سے نہیں، انسان جب اپنی سطح سے گرتا ہے اور کسی جانور پر بھی ظلم کرتا ہے تو تب بھی وہ ایک طرح سے انسانیت پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جب علماء اکرام آئیں گے تو پھر ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ موضوع اس لیے بھی ناظرین گرامی بہت اہم ہے کہ اکثر ہمیں ہر دوسرے چوتھے روز یہ واقعہ ٹیلی ویژن کی سکرینز پر نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی طاقتور آدمی جو ہے اس نے کسی غریب کے بچے کو یا کچل دیا یا قتل کر دیا یا اس کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے نظر آتا ہے ٹیلی ویژن سکرین پر، اور انسانیت جو ہے اس کی تذلیل ہم دیکھتے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے، مسکین آدمی جو ہے، جو زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ کو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طریقے سے ہمارے ہاں توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ جو موضوع ہے احترام انسانیت، یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں، آپ کے جو ذاتی ہمارے رشتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیگم ہیں، آپ کے والدین ہیں، پڑوسی ہیں، جو ملازمین ہیں، اس کے بعد دیگر اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو ہر جگہ انسان سے واسطہ پڑتا ہے، بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو جسے کہیے کہ اگر بد کلامی ہوتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے تو ہر جگہ انسانیت کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے شخصیت کے پہلو انسان کے ہوتے ہیں، بہت سارے رشتوں سے انسان جڑا ہوتا ہے، بہت سارے تعلقات سے جڑا ہوتا ہے، اور ہر تعلق، ہر رشتہ، ہر پہلو جو ہے وہ احترام انسانیت کا، انسانیت کے احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ہوگا ناظرین گرامی ہمارا موضوع، اور اس وقت ہم بڑھتے ہیں تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بطور ہدایت، رشد و ہدایت کے سرچشمے کے طور پر اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے قبل اگر ہم اور آپ ان حالات کا جائزہ لیں کہ جس سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانی تھی، وہاں کا حال یہ تھا کہ وہاں پر انتہا پسندی اس عروج پر تھی کہ 400-450 سال تک آپس میں ایک دوسرے قبیلوں کی جنگ چلتی رہی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل عام چلتا رہا، خون ناحق بہتا رہا، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم اس قوم کا وہ دورانیہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جاہلیت کا مانا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے پر جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا شروع ہوئی اور انسانیت کا، آدمیت کا یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، تو پھر ایک وقت آیا کہ ایک واقعہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ دو شخصیات گزری ہیں جو آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، قابیل اور حابیل کے نام سے، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی نہیں کی، جس پر غصہ آیا۔ تاریخ کا سب سے پہلا خون ناحق قتل عام جو ہے وہ اس واقعے سے متشابہ ہے اور وہیں سے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ من حیث القوم، ہمیں اور آپ کو جو دین اس وقت ملا ہے وہ ہے دین محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، عین انسانیت کے مطابق ہے، اس میں کہیں انتہا پسندی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا حال دیکھیے۔ ملک الجبال کو حکم دیا اللہ نے طائف کے بازار میں کہ جاؤ جا کر ہمارے نبی کے حکم کی فرما برداری کرو۔ وہ قوم کہ جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ کو لہو لہان کر دیتی ہے، جاؤ جا کر اس کو سبق سکھاؤ۔ ملک الجبال آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے یہ حکم دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان میں نیست و نابود کر دوں۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الجبال، اگر اس قوم کو نیست و نابود کر دو گے تو پھر وہ جو دین کا میں جذبہ لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، جس دین کی اشاعت کے لیے میں آیا ہوں، اس کے لیے پھر میں قوم کہاں سے لاؤں؟ چنانچہ آپ جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ فرمائیے کہ اے اللہ، میں انتہائی صبر کرتا ہوں، میں ان کے لیے شفقت اور رحم کی دعا کرتا ہوں، آپ ان کے دلوں کو نرم کر دیجئے، جو بات میں کر رہا ہوں اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتار دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آج ہم اور آپ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ یہ بات سمجھ لینے کے لیے کافی ہے، انتہا پسندی چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو، خوشی کے مقام ہو یا غمی کا، نفرت کا جذبہ ہو یا خوشی کا، فرمایا دونوں صورتوں میں انتہا پسندی نہیں چل سکتی۔ شفقت کا معاملہ، میانہ روی کا معاملہ رکھنا ہے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے، شفقت اور رحم دلی عطا فرمائے، حضور کے اسوے پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान, और हमारा सेगमेंट है नाज़रीन ग्रामी खैर बनात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दीनो नसीहा, कि यानी कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। और एक और मौके पर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नाज़रीन ग्रामी कि अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो या मजलूम। अब आप ये देखिए नाज़रीन कि हम जो कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं उलमाए कराम भी, कि सही मामले को समझने के लिए, चाहे वो अहादीस हो चाहे कुरानी आयात हो, आपको उलमाए कराम से रुजू करना चाहिए, कुतुब की तरफ रुजू करना चाहिए, तभी आप किसी मामले को सही तरीके से समझ सकते हैं। पूरी तरीके से लफ्ज़ या हदीस या कुरानी आयत या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा जो अक्ल दानिश का मामला भी अगर है, लाज़िम बात है कि हदीस और कुरानी आयत तो बहुत ही एक अक्ल दानिश की, उसको भी समझने के लिए आपको जो दानिशवर हैं, जो उलमा हैं, जो साहिब अक्ल लोग हैं, उनकी तरफ रुजू करना पड़ता है। इसी हदीस को आप देख लीजिए जिसमें आपने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो या मजलूम। तो सवाल किया गया कि जालिम की मदद कैसे की जा सकती है, तो आपने फरमाया कि जालिम को उसके जुल्म से रोकना, उसकी मदद करना है। अब आप देखिए कि पूरा मफहूम किस तरीके से खुलकर सामने आता है कि जब आप जालिम को रोकेंगे जुल्म से, तो आपको उस बहुत सारी मुसीबतों से बचा रहे होंगे जो जुल्म करने की सूरत में, उसके जैसे आप कहिए उसकी सूरत में, या जो उसके ऊपर जो भी अब नाजिल होगा, या जो भी उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, उससे आप उसे कैसे बचाएं। हमें लाज़िम बात है कि जो भी ऐसे मामलात हैं उसमें अपने स्कॉलर्स की तरफ पढ़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सवाल उठते हैं तो सवाल भी यकीनन पूछना चाहिए, मगर समझने की गरज से, और जिसे कहते हैं कि बंदी की नीयत से। हमारे साथ आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में एक स्कॉलर होती हैं हमारी बहन, और एक नात खान होती हैं हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर एक मरतबा लाल साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बहन आपकी तशरीफ आवरी का, और हमारे साथ मौजूद फाइज साहिबा। और जो सेगमेंट नाज़रीन ख़ास तौर पे जो मैंने हदीस शरीफ आपके साथ शेयर की, दीन व नसीहा, यानी कि दीन खैर ख्वाही का नाम। मेरा यह है कि जो सेगमेंट है हमारा, आज हमने उसका ज़ेली उन्वान रखा है खैर ख्वाही। अब आप जानते हैं कि जो मर्द हजरात हैं उनके मामलात, उनके कारोबारी मामलात, उनका मेल जोल और तरह का होता है, मर्द हजरात के साथ होता है। तो किस तरीके से इस हदीस पे आप अमल कर सकते हैं जब ख़वातीन का मामला आता है, बहनें हैं, माएँ हैं, दूसरे जो रिश्ते हैं, बेटियाँ हैं और ख़वातीन हैं खुद, इनकी लाज़िम बात है एक अपनी अलग दुनिया होती है। ये किस तरीके से ख़वातीन जो है वो इस हदीस की रोशनी में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में और अपने इर्द गिर्द खैर खाही जो है वो फैला सकती हैं, और खैर खाही जो है वो तकसीम कर सकती हैं, खैर खा हो सकती हैं एक दूसरे की। तो ये हमारा मौजू रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि नौरीन बहन से हम आगाज़ करें। कहाँ से आप बारगाह में हम पेश करें? सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मैं जब आऊँगा ब्रेक से तो फिर मैं आयशा बहन की तरफ बढ़ूँगा कि दीन खैर ख्वाही का नाम है। हमारी जो ख़वातीन है वो कैसे इस हदीस की रोशनी में अपने घरों में अपने इर्द गिर्द खैर ख्वाही जो है, खैर को तकसीम कर सकती हैं, खैर को फैला सकती हैं, खैर की रोशनी से इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर कर सकती हैं, जगमगा सकती हैं। और मुझे मुनीर साहब याद आ गए जब ये बेटी हम पढ़ रही थी कि शाम शहर हॉल में, शाम शहर हॉल में शम्मे जला देता है तू, शाम शहर हॉल में शम्मे जला देता है तू, याद आकर इस नगर में हौसला देता है तू। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और हम मौजूद हैं नौरीन फ़ाइज़ बहन और हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बिलाल साहिबा। आयशा बहन, अद्दीन व नसीहा और ख़वातीन और आप। देखिए, अगर हम दीन नसीहत है इसकी बात करते हैं कि भलाई है, खैर है, तो अगर हम तमाम माशरे को देखें या पहले दीन इस्लाम से पहले को देखें तो तमाम जितने भी मुरसलीन आए, रसूल आए, वो शरीयत लेकर आए और भलाइयाँ लेकर आए। लेकिन हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमा को देखें तो वो मुकम्मल दीन लेकर आए। और आपने दीन खैर ख्वाही किस तरह से वो बता दिया कि वो औरत जिसको पैर की ज्योति समझा जाता था उसके जन्नत, उसके कदमों में जन्नत को बता दिया। वो बेटी जिसको दफन कर देते थे, वो उसकी आप सही तरह तरबियत करके जब आप उसे रुखसत करेंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे होगा मेरे नजदीक क़यामत के दिन जैसे ये दो उंगलियां इस तरह मेरे बराबर। बेशक। और आप देखिए मकाम की बुलंदी किस तरह से मिल गई कि आपने हुजूर ने खुद अपने अमल से करके बताया कि जब भी फातिमा ज़हरा आती तो अपनी चादर मुबारक जो है बिछा दिया करते थे और खड़े हो जाया करते थे, माथे पर बोसा दिया करते थे। आपने अपने अमल से बताया। आपकी बात बड़ी हो रही है। अभी देखिए कि सिर्फ ये नहीं, एक मरतबा हातिम ताई की साहबजादी जब तशरीफ लाई तो उनके भी एहतराम में आपने अपनी चादर जो है बिछाई। तो एक गैर मुस्लिम की भी यानी कि जब साहबजादी आई, दूसरे फिर एक और भी इसमें पहलू था कि एक सखी की औलाद जो है वो तशरीफ लाई थी। अच्छा, मैं बहन ये चाहूँगा कि जो खैर ख्वाही है, चूँकि ख़वातीन की एक अपनी दुनिया होती है, ठीक है, लाज़िम बात है कि बहुत सारे रिश्ते हैं घरों में, वो जो होते हैं अपना नंदे भावजें और ये और वो सारे, फिर एक अपनी दुनिया, उसमें किस तरीके से ख़वातीन जो है वो खैर को तकसीम कर सकती हैं। देखिए, एक हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। जी जी जी। हर एक रियाया है और उससे उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। आपसे हर रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। अब घर वालों के लिए अगर कोई शख्स अच्छा नहीं है तो फिर अगर वो बाहर कितनी ही नेकियां कर ले तो वो अखलाक के उम्दा दर्जे पर नहीं पहुंचेगा। तो अब औरत का ये काम अमूमन हम ये इस हदीस से अमूमन एक ये सिर्फ ये एंगल हम इसका समझ पाते हैं कि शायद मर्द हजरात के लिए है, लेकिन आपने बड़ी उम्दा बात बयान फरमाई कि ये ख़वातीन के लिए भी है। अगर ख़वातीन भी बाहर अपने सहेलियों में, दोस्तों में बहुत अच्छी हैं लेकिन अपनी नंद भावज या मियाँ के साथ ठीक नहीं है, तो ये कोई मुनासिब बात, बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। अब आप देखिए कि हमें कुरान ने क्या हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि आपने जो है नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि मर्द ही ये काम करेंगे, बुराई से रोकें और नेकी का हुक्म दें। औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। अब इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ हुक्म ही देती रहे, इससे मुराद ये है कि खुद भी नेकियों पर अमल करे। और इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ रोकना ही है उसको, बल्कि खुद भी रुके, जो बुराइयां हैं उससे खुद भी रुके। माशरे में एक चीज़ बड़ी तकलीफ दे है कि आप दूसरों के लिए तो बड़ा अच्छा अखलाक रखते हैं लेकिन अपने घर में उसके बिल्कुल बरक्स होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को देखिए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तरीक़ा कार को देखें जब हम, तो उससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि औरत की तरबियत किस तरह से की है। मैं आपको बड़ी दानादारी से, मेरी वालदा ने मुझे हमेशा ये कहा कि भाई जो आपकी सास है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे माँ है, एक माँ है तो दो हो जाती, तो लाज़िम बात है आप भी एहतराम करेंगे तो आपकी अहलिया भी करेंगी। जिंदगी के अंदर बड़ा सुकून भी महसूस किया होगा। जी 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 जी, कोई इसमें शक नहीं। मुझे ये बताइए, लेकिन ये जो आपने नुक्ता बयान फरमाया बड़ा उम्दा है, इसकी कैसे हम अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको हम समझा सकें, ख़ास तौर पर जो बेगमात हैं। बेगमात से जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मतलब मैं सिर्फ एक आदमी की कई बेगमात की बात नहीं कर रहा, बस ओवरऑल फर्दन जो बेगमात है। तो ये जो आते साथी कि जनाब बिल कट गया तो बिजली नहीं देती और जनाब तो मैं फ़ोन कर दी थी, फ़ोन ही नहीं चुकिया, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं। आते साथी बेचारा अंदर दाखिल नहीं हुआ, गर्मी से पसीनो पसीन जिसे पंजाबी में कहते हैं होके आया है मर्द, और उसके बाद आपने कहा कि वो छोटा जो है उसने मारा है जी बड़े को, पेंसिल से तुमसे कहा भी था पेंसिल नहीं लेके आए, और वो जो तुम कल फल लेके आए थे वो भी ठीक नहीं निकले, तो बेचारा क्या करेगा। होता तो यही है, होता है यही है, ये हकीकत है। लेकिन उसके फिर हम बंदा कहता है फिर मैं 2 घंटे लेट ही आ जाऊं तो बेहतर है। नुकसान ख़वातीन ही उठाती हैं, कौन उठाता है? आप खुद उठाते हैं उसका नुकसान। आप जितना सुकून अपने शौहर को देंगे वो उतना ही सुकून आपको देगा। ठीक है। और वो जो कहती नहीं थी कि तुमने कुछ नहीं दिया जिंदगी भर, तुमने बताया इस शख्स ने तो दिया ही कुछ नहीं जिंदगी भर मुझे। आप रुक जाएं थोड़े दिन के लिए, उनको कुछ ना दे, फिर उनको एहसास होगा। ये देख लीजिए भाई, ये हमारी जो बहन है आयशा बहन, ये इनका मशवरा है, मैं नहीं कह रहा। सो ये ना हो कि कल को ख़वातीन जो है
وہ مجھے کہیں کہ بھئی یہ اپنا آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہ دیں تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی عمدہ آپ نے بات کی, چونکہ قوامون ہے, لازمی بات ہے مرد. اور لیکن پھر وہی جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کا بھی پھر یہ فرض ہے کہ وہ احترام سے, شفقت سے اور بہت بالکل, یہ مرد کے لیے بہت کیونکہ دیکھیں جب ہم گھر جاتے ہیں, یہ تو علاج بات ہے, ایک ہلکے پھلکے انداز میں ایک بات ہم نے کی, لیکن جب مرد بھی جاتا ہے تو وہ عورت بھی تو اب دیکھیں نا اپنے سارے دن کے کاموں سے, بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں, گھریلو کاموں سے, تو میرے خیال میں جیسے بہنوں کے لیے, خواتین کے لیے ہے کہ وہ فوری طور پہ بجائے اس کے کہ پریشانیاں بیان کریں, مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باہر کی پریشانیاں باہر رکھ کے آئے, اور پھر گھر آئے تو پھر جب سیٹل ہو جائیں چیزیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر لے. بالکل, اور اس جب مجھے یاد ہے دیکھیے کتاب بڑی عمدہ, حالانکہ وہ میں نے بھی پڑھی, مطلب وہ ہے تو خواتین کے لیے, لیکن بہشتی زیور جو ہے, جتنی گفتگو آپ فرما رہی ہیں, اگر وہ ہماری بہنیں بچیاں پڑھیں تو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. اور سیٹل, اور گھر جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے مسئلے جو ہیں ان کو بھی آپ بہت ہی خیر کے ذریعے اور بہت ہی آسانی سے ان سے آپ نپٹ سکتے شاہ ہیں. صاحب, ہمارے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. بالکل دوسرا, خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر نہیں پڑھتی. یہ بڑی اہم بات کی میں چاہوں گا بہن عائشہ بہن کہ آپ یہ بھی ذرا بیان فرمائیے کہ کچھ ایسی کتب جیسے بہشتی زیور ہے, یا ایسی کتب جس سے رہنمائی مل سکے, اور اگر کہیں مرد کے مزاج میں سختی بھی ہے, کوئی وہ بھی ہے, تو کس طریقے سے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ راہ راست میں لائیں, یا دوسرے لفظوں میں مٹھی میں کر لیں اپنی. ناظرین گرامی, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بہن, ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین فائز صاحبہ, اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان ہمارا سیگمنٹ ہے, خیر بنات, جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسکالرز ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ عائشہ بہن موجود ہیں, آج عائشہ بلال صاحبہ, نورین بہن ہے, نورین فائز صاحبہ, اور نورین کی طرف بڑھیں گے آخر میں ہم کہ ہمیں کیا سنائیں گی. لیکن عائشہ بہن, آپ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ کچھ کتب جو ہے وہ آپ ضرور تجویز فرمائیے. دیکھیے, ہم اگر کلام ربانی سب سے بہترین عظیم کتاب, آپ تھوڑا سا بھی ترجمہ اس کا لے کر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو اس سے آپ اپنے اندر واضح تبدیلی پائیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ صحیح بخاری اٹھائیے, صحیح مسلم شریف اٹھائیں, بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ اٹھائیے. خواتین, میں سمجھتی ہوں بڑی کمی ہے اس چیز کی کہ آپ تربیت کے بارے میں بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں, ہم خواتین خاص طور پر, جیسا کہ دینے کا حق ہے. جبکہ ہمارے مردوں کو بھی خواتین نہیں تیار, بچے کو بھی تربیت تو وہی کرے گی, لیکن ماں ہی تربیت کرے گی تو کل کو وہ اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا احترام کرے گا. اور اگر ماں ہی نے وہ بیج نہیں بویا تو کیسے پھر وہ احترام کرے گا. دیکھیے, عورت کو اگر اپنے آنے والی کل کی عورت کا مستقبل سدھارنا ہے, اگر محفوظ ہے تو عورت ہی کو کرنا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ سورہ لقمان اگر ہم اٹھاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہمیں تربیت کے انداز بتائے گئے ہیں. آپ نے چلا کر بات نہیں کرنی, یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. اور باقاعدہ طور پر سورہ لقمان کے اندر یا بنیا, اے میرے بیٹے کہہ کر تربیت کی گئی ہے, سکھایا گیا ہے کہ چلا کر بات نہیں کرنی ہے, بری آواز, شخصیت آپ کی متاثر ہو جاتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جب آپ اپنی ذات کے اندر پاتے ہیں تو ہی آپ اپنی اولاد کے اندر پا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ماحول کو اگر آپ نے خوشگوار رکھنا ہے تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث آپ فرماتے ہیں, جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. آپ اپنے لیے کیا چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ دوسروں کے رویے اچھے ہوں یا برے, تو آپ یہی چاہیں گے کہ اچھا ہو تو آپ سامنے والے کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کریں. لیکن آپ دیکھیے یہ عموماً رشتے, عموماً جو ایک تاثر ہے ہمارے یہاں کہ بھئی یہ رشتے جو ہیں ان میں تھوڑا سا پنجابی میں جیسے ہم شریکہ کہتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے, جیلسی بھی ہوتی ہے, شاید تھوڑی سی ریس بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا کچھ ہوتے ہیں نازک معاملات. آپ بہتر سمجھتی ہیں, میں تو خیر اس معاملات کو بہت زیادہ اس پہ نہ توجہ دیتا ہوں نہ گھستا ہوں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان رشتوں کو بھی اگر آپ جو نندے ہیں, بھاوج ہے, یا کہیں گلا شکوہ ہے, وہاں بھی اگر آپ ہدیہ دیں گی, اپنا تحفہ دیں گی, ان کو محبت سے پیش آئیں گی, تو وہ آپ شیر و شکر ہو جائیں گے. وہی لوگ جو آپ کے خلاف تھے وہ آپ کی محبت سے آپ انہیں رام کر لیں گے. دیکھیے, حضور نے ایک طریقہ کار ہمیں سکھا دیا, جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے جوڑو, کاٹتا ہے اس سے جوڑو. سبحان اللہ. تو یہ عمل آپ کو ایسا سکھا دیا ہے کہ آپ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رشتے ٹوٹیں. آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں تو اس میں ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس رات میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو قطع تعلق کرنے والے ہیں, قطع رحم کرنے والے ہیں, رشتوں کو توڑنے والے ہیں. آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا کس طرح سے ہمیں تقدس اور احترام بتا
बता दिया कि जब सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी आती हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तौर पर इनाम और इकराम से उन्हें नवाजते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्तों का तरीका बता दिया कि भाई जब तुम भाई बहन हो। और फिर आप देखिए कि ये मवाक़ात जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया तो उसमें क्या था कि भाई भाई से, और फिर उन्होंने किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अंसार ने मदद की अच्छा, है। आपने बड़ी उम्दा बात की बहन। वक्त बहुत कम है, ये बड़े ये नुक्ता जो है थोड़ा सा ताख़ीर से आया इस वक्त इस गुफ्तगू में। मवाक़ात मदीना की जब हम बात करते हैं तो अमूमन उसमें भी ये होता है कि भाई मर्द हज़रात तशरीफ़ लाए और बैठे और फिर ये सारा हुआ। ज़रा थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें चंद लफ्ज़ों में, चूँकि वक्त बहुत कम है। मवाक़ात मदीना के मौके पर जब अंसार और महाजिरीन इकट्ठे हुए, ख़ास तौर पर अंसार, तो अंसार की जो ख़वातीन थी उनका क्या रवैया था, वो क्या कह रही थी अपने मर्द हज़रात से, उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी। आप देखिए अंसार की ख़वातीन के बारे में तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन पर नाज किया करती हैं। खुद आप फरमाती हैं कि अंसार ख़वातीन पर मैं नाज करती हूँ। और फिर अंसार ख़वातीन को देखिए कि उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि नहीं आप हमें दूसरों के निकाह में क्यों दे रहे हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने यही कहा या ये कि सारा माल असबाब जो है वो क्यों दे रहे हैं, क्यों उसको शेयर ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आप जो चाहते हैं आप वो कर लें, क्योंकि उनका सारी नज़र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी कि बस वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा, अब हम राजी हो देखते हैं बीवी की बात भी माननी चाहिए, जो बीवी कहे वो भी सुनना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं खासतौर पे ख़वातीन के हवाले से अब ये एक ट्रेंड हो चुका है कि भाई हम कोई गुलाम है कि जो शौहर कहे वो बात माने। मैं इसी तरह मैं तो कह रहा हूँ कि मर्द को भी माननी चाहिए। बहुत सारे मामलात में औरत समझती है और उसकी बल्कि रहनुमाई लेनी चाहिए बहुत सारे मामलात में। ख़वातीन के हवाले से मैं देखता हूँ कि ये तासुर बहुत तब जड़ पकड़ता जा रहा है। ये जड़ पकड़ता जा रहा है और इससे हम बड़े नुकसान भी उठा रहे हैं। कुरान की एक आयत है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है। आप हाकिम की, अगर आप अपने मर्द को हाकिम बनाते हैं तो आप हाकिमा बनती हैं, और अगर आप अपने मर्द को नौकर बनाते हैं तो आप खुद भी नौकरानी बनती हैं। तो आपके लिए है कि आप क्या बनना चाहती हैं। आप यही पसंद करेंगी कि आप मलका बने, उन्होंने गुलाम बना के तो गुलाम दी भी बनना जरा और ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बहन, बड़ी उम्दा गुफ्तगू आप फरमाती हैं। अल्लाह ताला आप पे अपनी बेपनाह रहमतें नाज़िल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जी नौरीन बहन। शान सरकार बतहा बड़ी चीज है, शान सरकार बतहा बड़ी चीज है, दोनों बड़ी चीज है, दोनों आलम का आका बड़ी चीज है, और उनके दर की हुजूरी का क्या पूछना, उनके दर की हुजूरी का क्या पूछना, उनके दर की तमन्ना बड़ी चीज है, उनके दर की तमन्ना बड़ी चीज है, और ऐ मुनव्वर तुझे और क्या चाहिए, ऐ मुनव्वर तुझे और क्या चाहिए, मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज है, मुस्तफ़ा का सहारा बड़ी चीज है।
جزاک اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ نورین بہن آپ کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ عائشہ بہن آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ. ناظرین گرامی, آج ہم نے گفتگو فرمائی الدین و نصیحہ, یعنی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے, اور عائشہ صاحبہ نے بڑی فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور روشنی ڈالی کہ جب الدین و نصیحہ یعنی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے, جب خواتین اس حدیث پاک سے روشنی حاصل کریں گی اور اس پر عمل کریں گی تو کس طریقے سے خواتین کا جو حلقہ ہے خاص طور پہ اور گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا, اور خیر ہی تقسیم ہوگی اور خیر ہی جو ہے وہ ارد گرد نظر آئے گی. اور جب خواتین کے ارد گرد خیر نظر آئے گا تو لازم بات ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ گھر پر بھی پڑیں گے اور معاشرے پر بھی پڑیں گے. اور کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, سبحان اللہ, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا ہے کامل نظام اس نے, دیا ہے کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا. دیا ہے کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی, ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, ہمارا سیگمنٹ ہے خیر کثیر, اور آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل فرمائیں گے. پہلے بھی ہماری محفل میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور ایسا رنگ جمایا تھا جو ابھی تک اس اسٹوڈیوز کی بھی در و دیواروں پر تازہ ہے, اور ناظرین کے دلوں پر بھی نقش جو ہیں اس کے تازہ ہیں, اور ذہن و دل جو ہیں, جسم و جان جو ہیں وہ ابھی تک معطر ہیں اس محفل سے جو ہم نے ان کے ساتھ یہاں سجائی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم یوسف میمن بھائی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم الدین علیم صاحب. تشریف لائیے. السلام علیکم. میں وہ لوگ تو محاورتاً کہتے ہیں نا کہ جی ای میل اتنی آئیں کہ جی ای میل باکس بھر گیا, تو بس ایسی ہی کیفیت جو ہے آپ سمجھیے. وہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے نا جہاں ای میلز آتی ہیں وہاں پہ پرپا ہے. تو کہاں سے آج پھر آغاز کریں گے؟ بس نبی پاک کی نعت شریف. میری تو سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر بھائی علیم الدین علیم صاحب ماشاءاللہ ان کے ساتھ میری حاضری ہو رہی ہے, تو انہی کے کلام سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. تو اور نعت شریف کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے چند قطعات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم, لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم, سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم, میرا دیوان کم سے کم. دریا درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم. دریا درخت سب قلمدان کم سے کم. پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. تاریخ اس رسول کی کیا کر سکے بشر, بات خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضور جلوگر ہوئے سرکار کی جلوگری کی بات حضور کے اس وقت کی بات جب اللہ کے نبی نے جلوگر ہونا منظور فرمایا اس وقت کی بات کا اشارہ کہا کہ نظر کو حسن نظارے کو اعتبار ملا آہا کیا کہنے نظر کو حسن نظارے کو اعتبار ملا شعور عشق کو تہذیب کو وقار ملا سبحان اللہ سبحان زمین کو رنگ ملے رنگ کو نکھار ملا سبحان اللہ اور کلی کو اپنے تبسم پہ اختیار ملا کیا کہنے کلی کو اپنے تبسم پہ اختیار ملا کچھ ایسی شان سے کچھ ایسی شان کچھ ایسی شان سے وہ جانے انتظار آیا خزاں کا دور گیا موسم بہار آیا سبحان اللہ سبحان اللہ خزاں کا دور گیا سبحان اللہ موسم بہار آیا حسن کی جان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا ملا حسن کی جان ہو گیا ہوگا بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قد موزوں جب بنا ہوگا وہ قد موزوں سایہ قربان ہو گیا ہوگا سایہ قربان ہو گیا ہوگا سبحان اللہ جب بنا ہوگا وہ قد موزوں سایہ قربان ہو گیا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے سایہ قربان ہو گیا ہوگا سایہ قربان اب جو نعت شریف پڑھنی ہے اس نعت شریف کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے اب بند پڑھا ہوں میں کہتا ہے شاید کہ یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے کہ نبی ملے تو خدا بھی ملا مدینے سے ہزار رنگ سے دنیا نے کروٹیں بدلی لیکن ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے کیا کہنے ہزار رنگ کی دنیا نے کروٹیں ہزار رنگ سے دنیا نے کروٹیں بدلی ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے مدینے سے مزہ تو جب ہے کہ دیارے نبی میں سب پہنچے کسی کو لائے نہ واپس خدا مدینے سے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے 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 ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے تو ساقی کو سرکرم فرمائیں گے
فرمائیں گے ساقی کو سرکرم فرمائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہاں جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے جی رہے ہیں جی رہے ہیں جی رہے کیا کہنے میں سبحان اللہ صرف اس امید پر کہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے 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 رحمت کا خزینہ ہائے 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 کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت دا خزینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھے تھار مدینہ ساڑھے تھار مدینہ کوئی پانی بھر آئیاں کوئی پانی بھر آئیاں حج دا بہانہ ویکھن سونے دا گھر آئیاں ویکھن سونے دا گھر آئیاں اے حدیث چ آیا اے حدیث چ آیا کہ سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا کیسا بنایا خالق نے کیسا بنایا سونے نو پوچھ پوچھ کے سونے کیا سبحان اللہ کیا کہنے خالق نے بنایا خالق نے بنایا اور ایسا بنایا کہ بدلا نے چھاں کی تھی ہائے ہائے بدلا نے چھاں کی تھی بابا بدلا نے چھاں رب دیوی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی نکلی ہے گھر سے جوگن کفنی گلے میں ڈالے اور پاؤں میں پڑ گئے ہیں اب چلتے چلتے چھالے اور گرنے کو تھی زمین پر ہے کون جو اٹھائے دونوں جہاں کے آقا اے کالی کملی والے سن کر کتھا دکھی کی داتا کو رحم آیا اور گرنے کو تھی زمین پر سرکار نے اٹھایا پوچھا کہ نام کیا ہے اور کام کیا ہے تیرا آغاز کیا ہے تیرا انجام کیا ہے تیرا بولی کہ آقا میں ہوں ایک غمزدہ بھکارن آوارہ ہو گئی ہوں آوارگی کے کارن گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا جی رہے ہیں صرف اس امید پر
ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. اس کلام کا پانچواں شعر کی خاصیت و خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ حضور کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے. پانچواں شعر کہتا ہے شاعر کہ شبر و شبیر جان فاطمہ شبر و شبیر جان فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. 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 اس طرح ہم کو بلا لیں گے حضور. اس طرح ہم کو بلا لیں گے حضور. دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. جاگ اٹھے گی میری قسمت علیم. جاگ اٹھے گی میری قسمت علیم. جاگ اٹھے گی میری قسمت علیم. جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے. جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے. ہم بھی اس کے سائے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے یوسف بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علیم بھائی سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے. سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے یوں تیرا احترام کرتے ہیں. سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے یوں تیرا احترام کرتے ہیں. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میرے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جیلانی صاحب, آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کلیانوی صاحب, آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر بھی کیا تھا, ابتدا میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ احترام انسانیت جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے. میں اگر آپ اجازت دیجیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے انسانیت کے احترام کے حوالے سے یاد آتا ہے. وہ آپ کی خدمت پیش کر کے وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, جس میں مصر کے گورنر کے ایک صاحبزادے نے جب ایک قبطی کو مارا اور انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے طاقتور آدمی کی اولاد ہوں. یہ مفہوم تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے مدینے بھلا بھیجا, اس قبطی کو بھی, اس بیٹے کو بھی, گورنر کے بیٹے کو بھی اور گورنر کو بھی. اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق نے اپنا درہ جو ہے وہ اس قبطی کو دیا اور ان سے کہا کہ جتنے تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا تم بدلہ لے لو. جب انہوں نے اپنا حساب پورا کر لیا تو سیدنا عمر فاروق نے پھر وہ جو درہ ہے وہ اس سے کہا کہ اب یہ کچھ درے جو ہیں وہ تم اس کے والد کو بھی لگاؤ جو مصر کے گورنر تھے, اور اس لیے لگاؤ کہ اگر انہوں نے ٹھیک طرح سے تربیت کی ہوتی تو ان کی یہ جرت نہیں ہوتی. جی ہاں. اور دوسرے یہ کہ جب وہ قبطی مارتا جاتا تھا, اپنا بدلہ لے رہا تھا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بولتے جاتے تھے کہ اسے مارو تاکہ اسے پتہ لگے کہ بڑوں کی, اب اسے پتہ لگا کہ بڑوں کی اولاد کیسی ہوتی ہے. تو اور یہ منظر ہمارے یہاں بہت دیکھنے کو ملتا ہے. پھر ایک تاریخی جملہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنا ماؤں نے اولادوں کو, انسان کو آزاد جنا تھا, تم نے کب سے انہیں قید کرنا شروع کر دیا. تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں بہت ہی آپ دیکھیے کہ جیسے کہ یہ کمی نظر آتی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر ہم اپنے انسانیت کو اور انسان جو ہے اس کی ہم تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بڑی پیاری گفتگو کا آپ نے آغاز کیا اور اتنی پیاری شخصیت کے واقعہ سے ذکر کیا ماشاءاللہ. تو آپ کے ذکر کرتے ہی کئی گوشے ذہن کے اندر وہ منڈلانے لگے. سب سے پہلے تو خود قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, اعزاز دی, رسپیکٹ دی ہم نے. سبحان اللہ.
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الکائنات ہیں، افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین ہیں، جیسے جیسے آپ کو دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ رہا تھا تو آپ نے ایک موقع پر ایک اعلان عام فرمایا کہ مجھ سے اگر کبھی زندگی میں کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہوگی تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں کے کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ ایک دفعہ مجھے آپ نے قمچی لگائی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ بدلہ لے لو۔ کہنے جس وقت آپ نے میرے قمچی ماری تھی تو اس وقت جو ہے نا وہ آپ کا میرا شکم کھلا ہوا تھا اور آپ کے تو پیراہن تو سرکار نے وہ آپ نے اٹھا دیا، پھر وہ آگے بڑھ کے انہوں نے چوم لیا، بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، عرض بھی کیا کہ رسول اللہ صرف آپ کے سبحان اللہ کو بوسہ لینا جی مقصود جی تھا۔ جی، لیکن وہاں دیکھیں احترام انسانیت کتنا کہ اتنی بڑی ہستی کے دل کے اشارے پر لوگ گردن کٹوانے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو کسی آدمی سے زیادتی ہوئی تو بدلہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا آپ نے ایک دم پھر وہیں سے کہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا اور ہمارے معاشرے کی شدید ضرورت بھی ہے کہ احترام انسانیت کو ہم فروغ دیں، سمجھ سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ واپس آئیں گے تو جیلانی صاحب سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ احترام انسانیت ناظرین گرامی ہمارا موضوع ہے۔ جیلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شاندار گفتگو چل رہی ہے، مفتی صاحب نے بھی بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا۔ اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے جتنے گورنر ہیں، جتنے عمال ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب حج کے لیے آئیں۔ اچھا، حج کے موقع پر جب مینا میں جمع ہوتے تھے تو آپ اعلان فرماتے تھے کہ میرے یہ سارے گورنر یہاں موجود ہیں، اب ان میں سے کسی سے کوئی ظلم زیادتی کسی پر ہو گئی ہے تو وہ مجھے ابھی بتائے، ابھی میں اس سے بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک گورنر نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہماری عزت لوگوں میں نہیں رہے گی، ہمارا روب ختم ہو جائے گا، روب ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، ایمان افروز جواب دیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی، آپ سب کے سامنے ہم سے بدلہ لے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میری تمہاری عزت شہنشاہ کون و مکان نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ بھی آپ نے بیان فرمایا، میں دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، وقت مختصر ہے۔ تو فرمایا جب شہنشاہ کون و مکان نے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کر دیا تو میری اور تمہاری کیا عزت؟ ابھی یہاں پر مجھے بتایا جائے کہ میرے ان عمراء میں سے، گورنروں میں سے کسی سے اگر کسی عام مسلمان پر کوئی ظلم زیادتی ہوا تو میں ابھی اس کا بدلہ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف میں وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کی حدود سلطنت کے آخری کونے تک ان کا رعب اور ایک دبدبہ تھا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ہر شخص جانتا تھا، اور اس کی بنیاد تھی انصاف اور احترام آدمیت اور انسانیت۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس کا درس سرکار دو عالم علیہ السلام، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف پر عمل ہو جائے سب کچھ معاملات درست ہو جائیں۔ بالکل فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو اگر ہر شخص اپنا لے، ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، مسئلہ صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر شخص جب کسی معاشرے میں امن ہو جائے گا اور پوری دنیا میں امن ہو جائے، ایک حدیث شریف پر عمل ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا قول، حضور کا عمل، فعل، یہ دونوں اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی پر کوئی ظلم زیادتی کبھی نہ کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرمایا کہ اس گھر کو تم جانتے ہو کہ اس کی عزت اور حرمت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ قربان، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جتنی اس گھر کی عزت اور حرمت ہے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے، ایک مسلمان کی عزت اور حرمت سے زیادہ ہے۔ تم پر اللہ نے ایک دوسرے کا خون، مال اور جان یہ حرام قرار دے دی، حرام کیا۔ تو اب ہم یہ سب سننے کے بعد کیسے ہم ایک دوسرے کے مال کو لوٹتے ہیں، اس کی جانوں کو لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں حضرت؟ جی اسی بات کو تسلسل سے آگے بڑھا تو حضرت نے اور ماشاءاللہ اس میں جذبہ ایمانی بڑھا دیا الحمدللہ
کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ اور یاد آیا کہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے تو بھی کہ ہمارے ہوتا نا پروٹوکول کے جی وہ ڈرائیور ہو، دروازہ کھولنے والا اور یہ وہ ہو، حضرت نے شروع میں طے فرما لیا کہ بھائی ایک منزل میں سفر کروں گا، ایک منزل غلام سفر کرے گا، اور ایک منزل جانور فری چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی جو میں نے ابتدا میں، آپ پتہ نہیں اس وقت تھے کہ نہیں تھے، کہ کہا تھا کہ میں یعنی کہ اپنے جانور، یہ جو کائنات ہے، یہ جو اس کو آلودہ نہ کرنا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ انسانیت ہی کے اس میں آتا ہے. تو اب یہ اس طرح سفر پورا طے فرمایا. جب وہ داخل ہونے لگا تو یہودی جب اب باری تھی اتفاق سے غلام کی باری تھی بیٹھنے کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑے کہ جی یہ تو غلط ہو گیا، اور ہم ان کے امیر جو سواری برقرار ہیں مسلمانوں نے پہلے تو پوچھا کہ کہاں ہیں ابھی. تو نہیں پہلے تو یعنی وہ لوگ جو برج کے اندر بیٹھے رہتے ہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک دم دیکھتے کہا کہ نہیں بھائی وہ شخص نہیں ہے، یہ تو سواری پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. ہم نے تو پڑھا تھا کہ غلام سوار ہوگا اور امیر المومنین کے ہاتھ میں لگام ہوگی. تو مسلمانوں نے بتایا تم نے صحیح منظر دیکھا، جنہوں نے لگام پکڑی امیر المومنین وہی ہے. تو تصدیق ہو گئی اس بات کی. اور حضرت کا تو مشہور جملہ ہے نا کہ ہم تو احترام انسانیت بات فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تھا فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوکا مرے گا، کسی روایت میں آتا کتا بھوکا مرے گا، کسی اور جانور کے مصر کے کیچڑ زدہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی پھسل کر مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ ایک آپ اندازہ کر لیجیے کہ ان کی نگاہوں میں انسانیت کا کتنا احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائے گا، اسی موضوع پر ہم آگے بھی گفتگو کریں گے، اور پھر ہم یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے خاص طور پہ کہ کس طریقے سے احترام انسانیت کو ہم اپنی شخصیت پر، اپنے عمل پر، اپنے دن رات پر، اپنی زندگی اور اپنے رویوں پر لاگو کر سکتے ہیں. کہیں نہیں جائے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور آج اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں احترام انسانیت پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات کا ذکر ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا ذکر ہوا. تو میں حضرت آپ دونوں کی طرف بڑھوں گا، جو بھی حضرت بیان فرما دیں. مجھے وہ یاد آیا اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر یہ ہمارے ہاں جب مختلف یہ جو سیاستدان ہیں یا مختلف نشستیں ہوتی ہیں تو بڑی اپنی نشست بڑی اونچی رکھوائی جاتی ہے، اپنی جگہ بھی اونچی رکھوائی جاتی ہے، اپنا مقام اور منصب جو ہے وہ حقیقتاً اعمال کے لحاظ سے کچھ بھی ہو مگر دنیاوی لحاظ سے ذرا اونچا رکھوایا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ ذرا بیان فرما دیں جس میں گورنر نے تھوڑا سا اپنا وہ چبوترا بنا لیا تھا اونچا بیٹھنے کے لیے اپنے جو مطلب خطبے کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو ختم کر دیا. وہ اگر یاد آ رہا ہو آپ. جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم کہ برابر بیٹھو، ہاں کہ وہ اپنا تھوڑا سا اچھا سا حجرہ بنا دیا، اس کو بالکل وہ مسمار کرا دیا، اور سختی سے آرڈر بھی کرایا کہ کوئی بھی اس طرح کا اپنا امتیازی مقام نہ بنائے. سبحان اللہ. اور دیکھیں اللہ پاک نے اپنے مسجد کا جو نظام رکھا وہ بھی ایسا رکھا پیور کہ ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہوگی، جو گیٹ میں پہلے داخل ہوگا بس وہ جہاں پہ آگے بڑھے گا صف اس کی جگہ ہوگی، اس میں سیاہ سفید گورا اور وہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوگا. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. دنیا کے کتنے پروٹوکول ہو جائیں لیکن اللہ کے گھر کا آج تک پروٹوکول نہیں ہے. جو مسجد میں پہلے داخل ہوگا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے نظام، جہاں اس کو جگہ ملے گی بیٹھ سکتا ہے. یہ اللہ اس سے بڑا احترام. سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کیا کہنے. یہیں سے حضرت یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں ڈاکٹر صاحبان جو کہ تشریف فرما ہے، اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اور ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ احترام انسانیت کے کئی رخ ہیں، کئی پہلو ہیں، چونکہ ہم کئی تعلق سے جڑے ہوتے ہیں. ہم بیک وقت ایک ملک کے شہری بھی ہیں، پھر ایک شہر کے واسی بھی ہیں، پھر ایک محلے میں بھی بستے ہیں، پھر کہیں پہ ہم کسی کے لیے جاب کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی سروس دے رہے ہیں، کہیں پہ کچھ اور لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جسے عرف عام میں ملازمت آپ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کہیں پہ ہم باپ ہیں، کہیں بیٹے ہیں، کہیں ماں ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں پہ پڑوسی ہیں. بہت سارے رشتے ہیں. ان سب رشتوں کے حوالے سے احترام انسانیت جو ہے بہت ضروری ہے. کچھ کی طرف بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف حضرت نے نشاندہی فرمائی یہ اہم ترین رشتے تھے اور اہم ترین تعلق تھے جہاں احترام کی شدید ضرورت ہے. پھر مزید اس پر گفتگو کریں گے اور کس طریقے سے وہی بات کہ ہم اپنی زندگیوں پر اس کو اپنی معمول لاگو کر سکتے ہیں اپنے رویوں میں. اس طرح ہمارے رویوں میں آپ یہ کہیے کہ گھل مل جائے کہ ادب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ادب
پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ہم اس کی بہترین مثال بن جائیں, اس کا بہترین عکس بن جائیں, اس کی بہترین روپ بن جائیں, اس کی بہترین عملی تصویر بن جائیں. کہیں نہیں جائے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت اور موضوع گفتگو ہے ناظرین گرامی احترام انسانیت, تکریم انسانیت, جس کی بہت ہی اہمیت آئی ہے, بہت تاکید آئی ہے قرآن میں بھی, سنت میں بھی, اور پوری جو اسلامی تاریخ ہے, جو اسلامی فلسفہ ہے اس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب اور محترم ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. حضرت, کچھ رشتوں کے اوپر خاص طور پہ گفتگو کی جیلانی صاحب نے, مزید اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پھر میں اگلے اس میں خاص طور پہ بات کروں گا کہ ہم کس طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں. جی ہاں, دیکھیے وہ استاد کا, ماں باپ کا جو تذکرہ ہوا, اور ایک یہ کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے, تو شروع کے اندر یہ ٹاپک سمجھتے تھے ہاتھ سے ایذا پہنچنا کسی مارنے کے لیے ہو سکتا ہے. جی. آج میں سمجھتا ہوں زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں نا ہاتھ سے ہوتے ہیں. ہم سوشل میڈیا جتنا یوز کر رہے ہیں, واٹس ایپ ہو گیا, بڑی عمدہ بات کی آپ نے, فیس بک ہو گئی, کوئی بھی چیز ہے, گھر میں خاموش بیٹھے ہیں اور وہ ہماری انگلیاں چل رہی ہیں, بڑی عمدہ بات, اور لڑائیاں جھگڑے, اور ادھر سے گالم گلوچ, کسی کو دیکھ کے اذیت اگر ہو رہی ہے, کو بھیج رہے ہیں, اس نے فلانا نے یہ کہا, فلانا نے یہ کہا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے بہت, خاص طور پہ اگر یوتھ بیٹھی ہے وہ غور سے دیکھے, اگر والدین بیٹھے ہیں تو وہ کنوے کریں. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, اس لیے کہ آپ کے لکھے ہوئے لفظ سے دیکھیے, دلیل سے کسی کی بات کو رد کرنا فبہا, لازم بات ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اپنا دلیل بیان کیجئے, اپنا موقف بیان کیجئے, لیکن گالم گلوچ سے پورے ماحول کو جسے کہیے کہ تعفن زدہ کر دینا. تو اس سے تو نا اتنے یعنی آپس میں دشمنیاں بڑھ گئی نا. حضرت نے ہاتھ کا ذکر کیا تو ساری باتیں میرے ذہن میں آئی کہ ہماری انگوٹھے انگلیاں ڈے نائٹ یعنی رات دن لگے, اور جھگڑے ایسے سگے رشتہ داروں میں, پھر ایک دوسرے کو پروف بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو خدا رہا اس طرح ایذا رسانی سے کہ جو ہمارے یہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں. اور حقیقت میں جب دیکھا جائے تو بسا اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہم جب وہ چیٹ کر کے فارغ ہوتے ہیں 10-15 منٹ بعد, تو ایک پوری وہ ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ہماری زندگی کی ہسٹری جب اللہ کی کھلے گی تو کتنی ہماری, تو میں یہی سوچتا ہوں جب دنیا میں ہماری تھوڑی دیر میں ہسٹری اتنی بھر جاتی ہے, میموری فل ہو رہی ہے بار بار, تو آخرت کی میموری کا ہم کس طرح مجھے لگتا ہے فیس بک نے نا ادھر والے نامہ اعمال میں کافی اضافہ کیا ہے نا, کر دیا. حقیقت میں نظر آتا ہے, لکھا نظر آتا ہے, اگر اس کا غلط استعمال, غیبتیں ہو رہی ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں. تھوڑی دیر میں اپنے چیٹ باکس کو دیکھیں تو بھرا ہوا ہوتا ہے فل, وائس ریکارڈنگ بھی اس کے اندر, پروف بھی ہیں اور ثبوت بھی ہیں. تو جب ہمارا تھوڑی دیر میں 10 منٹ میں یہ حال ہو جاتا ہے, اللہ سے ہم پناہ مانگیں کہ آخرت میں جب اپنے نامہ اعمال لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کیا حشر ہوگا. برداشت ہمیں بالکل نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے, ذرا سا گاڑی کسی نے ہمیں سائڈ دے دیا, اب فوراً جو ہمارے منہ سے جملے نکلتے ہیں نا وہ سننے قابل ہوتے ہیں. تو اس میں بسا اوقات یعنی ہم خود اپنے آپ کو بھی شامل پاتے ہیں کہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اب ہمیں بھی برداشت ہے. اسی سوسائٹی کا جو حصہ ہے کہ جیسے اگر فیس بک کو ہی لے لیجئے تو اس کو ہم خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, احترام انسانیت کے لیے بھی چاہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جدید چیز جو ہے وہ بری نہیں ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے فی نفس ہی کوئی چیز بڑے اچھا کام سے اس کا استعمال ہمیں اچھا یا برا کر رہا ہے. جی حضرت, اسی کو اگر آپ غلط طرف لے جائیں تو وہ پھر جیسا کہ حضرت نے بیان کیا کہ وہ پھر ایک لڑائی جھگڑا اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی چیز کو آپ اصلاحی پہلو کی طرف, یعنی آپ اس میں فیس بک پہ ایسی چیز ڈالیں جس سے اصلاح ہو لوگوں. بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں, بزرگوں کے اقوال ایسے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے جو بزرگان دن 2 جملوں میں کہتے ہیں, اور وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا اگر آپ نے پھیلا دیا, اور اگر کوئی عمل کر لے. اچھا پھر کیا ہے کہ بغض عداوت اتنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں, جیسے آپس میں مصافحہ کیا انہوں نے, تو ان کے دل میں اگر ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم صرف خلوص محبت کے ساتھ ملنے تو ہمارے گناہ تو ویسے فراغ دلی کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ. تو یہ ایک دوسرے کا احترام. پھر حدیث شریف میں یہ کہ اگر آپ نے محفل میں کسی کے لیے جگہ خالی کر دی تو یہ بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہے, ایک احترام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا. اگلے مرحلے میں دونوں شخصیات سے, محترم شخصیات سے یہ پوچھوں گا کہ اب یہ بغض ہے, یہ کینہ ہے, یہ کہیں ہماری انا کو بھی تو پال رہا ہوتا ہے نا. ہم جب اونچی سیٹ چاہتے ہیں, ہم جب چاہتے ہیں کہ دوسرے سے زیادہ, اور اتنے ہم
تکبر نہ بھی کریں لیکن اپنے آپ کو اتنا اونچا دیکھنا چاہتے ہیں اور اونچا دیکھنے کی خواہش میں یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کی عزت نفس جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا. یہ اپنی انا کو کیسے مارا جائے؟ یہ جو ہم نے اس کو کھلا کھلا کر پلا پلا کر پھونک دے دے کر موٹا کر دیا ہے, اس کی پھونک جو ہے وہ کیسے نکالی جائے؟ کیسے عام آدمی کی سطح پر آنا, عام آدمی کی زندگی گزارنا, عام آدمی کے ساتھ سفر کرنا جو ہے, سفر کرنے سے مراد ہر عمل کرنا ہمارا فخر ہو سکتا ہے. یہی اصل احترام انسانیت ہے. اس پر بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. گفتگو آج ہم کر رہے ہیں احترام انسانیت پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب محترم, اور محترم ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. اچھا, اب سب احترام انسانیت کو جب ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی مٹی نل مٹی ہونا پڑنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا نیچے لانا ہے. ہمیں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کر, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک موٹر سائیکل والے کو رستہ دینا ہے, پیدل چلنے والے کو رستہ دینا ہے, ایک بوڑھا آدمی جس کے مٹی بھی شاید لگی ہوئی ہے اس کا ہاتھ تھام کر کے, اور ہمیں اس کو سڑک پار کرانی ہے. اب اس سے ہماری عزت میں بڑی کمی آتی ہے, گرمی بھی بہت لگتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. کس طریقے سے یہ مجاہدہ جو ہے یہ کیسے کیا جائے؟ جی, حدیث پاک میں اس کا بڑا آسان علاج ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو خالص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا, ہمبلنگ پیدا کرتا ہے اپنے اندر, اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے تاریخ میں آج خلفاء راشدین کا نام روشن کیوں ہے, غیر مسلمین کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ان کی عاجزی, انکساری, فنائیت, درویشیت کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے نا. اور جو فرعون گزرے یا فرعون صفت لوگ گزرے, ان کے تکبر, لوگ ان کی زندگی میں بھی ان کو برائی سے یاد کرتے ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد تو ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے تو برائی سے ہوتا ہے. تو یہ چیز تو دیکھیے, انسان اگر امر ہونا چاہتا ہے وہ اپنے اندر فقیری پیدا کر لے. سبحان اللہ. اور فقیری کے بعد پھر دیکھیے کہ وہ فقیری گداگری یعنی فقیری یعنی اللہ والی ہوتی ہے, تصوف والی فقیری پیدا کرے. اللہ خود بخود بلندی عطا فرماتے ہیں کہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت یہ کر دوں کہ مقام و منصب و مرتبہ جو اللہ نے رکھے ہیں نا, اس کا ایک اپنی جگہ ایک اسٹیٹس کا, پروٹوکول کا اللہ نے وہ بھی احترام رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں سب کو برابر کر دیا جائے. عالم کا, استاد کا, ماں باپ کا ایک جو مقام ہے, ان سے ہم کہیں گے نہیں وہ بھی ہمارے برابر آتے ہیں, نہیں, وہ ایک الگ مقام ہے, ان کو مقام احترام دینا. ہاں, ان کی اپنی طرف سے وہ ڈیمانڈ اس طرف نہ ہو کیونکہ عالم ہے وہ سوچے گا جی مجھے لوگ دیکھ کے کھڑے ہوں, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی عالم کو بڑا بیلنس ہے, ہاں, تو اس کو ہم دیکھیں, اس کے احترام میں کھڑے ہوں, اس کی عزت دیں. بڑا بیلنس. اسی طرح کسی کی مسند ہے, کسی کے گھر کی جگہ ہے, اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے, وہ حدیث پاک میں صاف مناتا ہے کہ آپ اس کے مسند پہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں بیٹھیں. کسی کی مسجد میں جائیں, آپ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو, لیکن وہاں کے امام و احق ہے کہ وہ امامت کرائے گا, آپ امامت کے لیے آگے کھڑے ایک بیلنس قائم, بڑا بیلنس قائم کیا. جی, وہ خود امام صاحب اگر آپ کو آگے ہاتھ بڑھا کے کھڑا کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک محبت ہے. لیکن ہم اصل میں صرف اس وقت بات کر رہے ہیں اس رتبے کی کے حوالے سے جو اپنے طور پہ اختیار کیا جاتا ہے اپنی بڑائی کے لیے, تکبر کے لیے, اس کو ہم رد کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ روحانی باپ کا کہا تو اسلام نے ہر چیز میں بڑا پیارا بیلنس رکھا ہے. کسی کی یعنی اس میں بھی احترام انسانیت ہے کہ آپ اگر خود بڑے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ جی میں بڑا ہوں تو اب مسئلے پہ کھڑا ہوں خود اس کے, وہاں پہ احترام انسانیت ملحوظ ہے. کسی کی مسند ہے, آپ اس پہ جا کے بڑے سمجھ کے اپنے آپ کو بیٹھ جائیں تو یہ اس میں آپ اس کو کمتر دکھا رہے ہیں, تو وہاں پہ احترام انسانیت کو ملحوظ رکھا گیا کہ اس کے مقام و منصب کو آپ پامال نہ کیجیے. تو یہ ہر چیز میں شریعت نے کتنا ایک نیچرل مزاج دیا کہ آج کل دنگ لگ جاتی ہے. جو آپ نے فرمایا اسی کو ہمارے ایک شاعر نظر عنایتی صاحب نے بڑا اسی بیلنس کو بیان فرمایا. راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کے آتے جاتے, راستوں کیا ہوئے وہ لوگ کے آتے جاتے, میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. سو بڑے کا ایک اپنا منصب ہے اور چھوٹے کا ایک اپنا فرض ہے, وہ اور پھر اس سے جو چھوٹا ہے اس کا فرض ہے اور اس کا وہ ہے. حضرت بڑے اچھے گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. اصل میں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اپنی ایگو کو فنا کرنا, اصل چیز یہ ہے. جب تک ہماری ایگو فنا نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں. ہم کہتے نہیں ہم ہیں, ہم یہ ہیں, اور جس نے کہا کہ ہم ہیں وہ سمجھ لے کچھ نہیں, ہلاک ہو گیا. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین کو آپ دیکھ لیں, سب نے کہا ہم کچھ نہیں, اور جنہوں نے کہا ہم کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ بنا. سبحان اللہ. کوئی محبوب ربانی, کوئی مجدد الفسانی, کوئی قطب ربانی, کوئی غوث جیلانی, ایک سے ایک مقام مرتبہ یہ پاتے رہے صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو مٹاتے رہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, تو وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو انہوں نے مٹا دیا, ہم کچھ نہیں. اچھا, ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں, لوگ میری عزت کریں, لوگ میرا احترام کریں, مجھے دیکھ کے کھڑے ہوں, مجھے سلام کریں. آپ خود سلام کر لیں,
بہت سے لوگ آتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہمیشہ پہل کرتے تھے، ہاں، بچے بھی، بچوں کے اس نے مجھے سلام نہیں کیا جی ہاں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کر لیتے، لیکن ہم کیوں کریں کہ ہماری ایگو فنا ہو جائے، نہیں ہم تو بڑے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو احترام انسانیت میں آتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بلندی نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہے ایثار، قربانی، سیکریفائس دوسرے کے لیے. یعنی ایک جنگ میں 4 یا 5 صحابہ جو تھے، آپ نے سنا ہوگا، بالکل جان طلب تھے، یعنی شہادت کے قریب. اب کتنی بہترین مثال ہے کہ جب پانی لے کر ان کے پاس وہ پہنچا تو کہا نہیں وہ دوسرے ان کو دے دو، ان کے پاس تو ان کا تیسرے، ان کے پاس تو چوتھے. اور یہ اس طرح 5ویں کے بعد جب پہلے کے پاس پہنچے جام شہادت نوش کر گئے، دوسرے بھی تیسرے بھی. یعنی انہوں نے مرتے وقت شہادت کا جام نوش کرتے وقت یہ مثال دوسرے کو فوقیت دی، اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دو، ایثار کرو دوسرے کے لیے، تب تمہیں مقام ملے. سبحان اللہ. کیا یہ ان کی تعلیمات، کیا کہنے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے، آخری سیگمنٹ بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے. 1-2 سوال ہیں، مختصر سوال ہوں گے چونکہ افطار کا وقت قریب ہے، اور پھر دعا کے لیے بھی بڑھیں گے. مگر جائیے گا کہیں نہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ تمام کی تمام مخلوق سے پیار کرنے کی اور احترام انسانیت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمیں پورے طور پہ اپنے مخلوق کا خادم بنا دیجئے. یہ مخلوق پورا کے پورا مفہوم آتا ہے کہ عیال اللہ ہے، اللہ کے عیال ہے. ہمیں اس کی خدمت کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائیے. احترام انسانیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. غرور سے، کبر سے، بڑائی سے، ریاکاری سے ہمیں، اور حسد اور کین، بغض سے، منافرت سے محفوظ فرما دیجئے. تمام مسلمانوں کو اور ہم سب انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیجئے. ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے سے سرشار فرما دیجئے. یا اللہ کسی بھی قسم کی جو غلطیاں، خطائیں، لغزشیں ہم کمزور بندے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان سب کمزوریوں سے، بیماریوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. ہماری خطاؤں، لغزشوں، معاصی سے اسی دنیا میں درگزر فرما دیجئے. کسی بھی اللہ ہماری خطا پر اور معاصی پر ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے. ہم کمزور بندے ہیں یا اللہ، کسی بات کے بھی جواب آپ کے دربار میں نہیں دے سکیں گے. اس ماہ رمضان کی برکت سے ساری خطائیں، لغزشیں معاف فرمائیے. آخرت کی فکر عطا فرمائیے. سچی لگن اور تڑپ عطا فرما دیجئے. آخرت کا درد عطا فرما دیجئے. رونے والی آنکھ، فکر کرنے والا اور ڈرنے والا دل عطا فرما دیجئے. نفع دینے والا علم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آپ دین کے روپ کے اندر پورا ایک اچھا کامل نمونہ بنا دیجئے. ہماری قبر کو بھی اللہ ٹھنڈا بنا دیجئے، جنت کی کیاری بنا دیجئے، اور آخرت کو بھی ہماری اللہ سنوار دیجئے. دنیا کی بھی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، آخرت کی بھی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. قدم قدم پر اللہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیے. اپنے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائیے، اور آپ کی مشابہت نصیب فرمائیے. آخرت میں اپنے آقا کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، اور اپنے سرکار کی شفاعت نصیب فرمائیے. کسی بھی قسم کی محرومی سے دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہمارے جتنے بھی اساتذہ، مشائخ، والدین، عزیز، اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اور سو جتنے مسلمان بہن بھائی، ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی بیمار ہیں، مجبوریوں کے شکار ہیں، ان سب کو شفا تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ جو غربت کا شکار ہیں انہیں فراوانی عطا فرمائیے. جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانی، اچھے رشتے مقدر فرمائیے. جہاں یا اللہ زوجین میں آپس میں اختلاف اور ناراضگی ہے، الفت اور محبت پیدا فرمائیے. جن کے اولاد نافرمان ان کو فرما بردار بنا دیجیے. اور جو بے روزگاری کا شکار انہیں حلال اور اچھا پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجیے. ہر قسم کے ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائیے، مظلوم بننے سے بھی بچائیے. ہماری تمام حاجات، ضروریات دنیا کی ساری پوری فرمائیے، اور ہر نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھیے. ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے. صدقہ واسطہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی تحفہ خیر. اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جزاک اللہ، خوش آمدید مجددی صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. کل مجددی صاحب ہم نے گفتگو کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اولاد کے لیے، اور پھر نرینہ اولاد ہو یا
کوئی بیٹی چاہتا ہے, بیٹا چاہتا ہے, جو بھی چاہتا ہے. اور پھر کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اسلام کی برکت ہے کہ اب آج دیکھیے کہ وہ دنیا جو بچیوں کو دفن کر دیا کرتی تھی, آج ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی عطا فرمائے, اور یہ اس فہم کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ رحمت ہے, اور جب یہ ملے گی تو پھر جو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں صحیح تربیت کر کے جب اس کو رخصت کروں گا تو پھر شاید میں ایسے شاید کی بات ہی نہیں رہ جاتی. وہ باپ فرمایا کہ یقیناً جنت میں قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ. اتنا بڑا اعزاز ہے, صحابہ رشک کر اٹھے تھے, اور یہاں تک بعض صحابہ نے بے چینی میں پوچھا کہ حضور جس کی ایک ہی بیٹی ہو, 2 کا کہا نا, جس کی ایک ہو تو فرمایا وہ بھی ایسی. تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. تو آج لیکن ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ اب چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, نیک اور صالح اولاد. پہلے تو یہ کہ اس کی ابتدائی دعا کیا ہو جی ایک, اور اگر خدا نہ خواستہ پھر اگلے مرحلے میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو گئی ہے, اب دنیا میں اتنا لہو لعب ہے, اتنی جو دنیاوی اٹریکشنز ہیں, اتنا لغو, اتنا کچھ ہے کہ بچے بعض اوقات بہک جاتے ہیں. تو کیسے دوبارہ جو کہتے ہیں کھینچ کر رستے پر لایا جائے. تو پہلے یہ کہ ابتدا میں کچھ ایسی دعائیں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. دیکھیے وہ تو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ قرآن میں شاید کوئی ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو اس قید سے نہ مانگی گئی ہو. ٹھیک, یہ نہیں کہ اولاد دے دے, بچہ دے, ہر جگہ. جی ہاں, تو اصول یاد رکھیے, جب آپ اولاد مانگ رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کیجئے کہ مولا کریم مجھے اولاد صالح عطا سبحان اللہ, نیک اولاد عطا فرما, فرما بردار اولاد عطا فرما. سبحان اللہ, یہ اس کے شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو جب اولاد کی آپ دعا کریں تو اس کے ساتھ بنیاد میں یہ دعا ساتھ مانگیے. اچھا, دوسری بات جو بڑی اہم ہے, جو باقاعدہ انسٹرکشن کی حیثیت رکھتی ہے, جب میاں بیوی شادی کے بعد ملتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے, بیٹی رخصت ہو جاتی ہے, بچی دلہن بن جاتی ہے, میاں بیوی ہو گئے, تو پہلی جو انسٹرکشن دی گئی, اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, جب شادی ہوتی ہے خود تشریف لے جاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں اور اس پر کچھ دعائیں, اذکار اور سورتیں پڑھتے ہیں, اور وہ دونوں کو پلاتے ہیں اور ان کے اوپر ڈالتے ہیں پانی, برکت کی دعا دیتے ہیں. اور یہ جو شادی کارڈ بنتے ہیں ان پہ یہ دعا ہمیں لکھنی چاہیے. جی جب شادی کسی کی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, جا کے کیا کہنا چاہیے, بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ تم دونوں کو برکت دے اور تم دونوں کو خیر و عافیت سے اکٹھا کرے. اب دیکھیے بیس بن گئی, بنیاد خیر کی ہو گئی, تو اب اس فصل سے اور اس بیج سے جو درخت اگے گا, جو پودا وہ صالح اور خیر ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی دلہا دلہن کو کہ جس وقت شادی کے بعد, رخصتی کے بعد وہ آپس میں اختلاط کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم بھی اور ہماری ہونے والی اولاد بھی اس کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا, اور ہماری ہونے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا. کیا ہوتا ہے کہ فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے, انہیں شیطان کی ضروری ہے. ٹھیک, فرشتہ جو ہے وہ نیکی خیر کی دعوت دے رہا ہوتا ہے, رغبت دلا رہا ہوتا ہے, اور وہ شر کی. ٹھیک, جب آپ نے یہ بنیادی احتیاطی تدابیر کر لیں تو اب آپ اس پیدا ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ سے مستقل طور پہ محفوظ ہوئے, اور وہ بچہ بھی جس نے ابھی ہونا ہے آپ نے بنیاد بنا دی, اہتمام کر دیا, اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. تو اس کی برکت سے جو ہے نا بنیاد میں خیر اور صالحیت آ جاتی ہے. پھر اگلا سٹیپ رہ جاتا ہے تربیت پہ. ٹھیک ہے, وہ آپ جب وہ تو ہم نے کرتے ہیں کہ تربیت اور عمل اس کا حصہ ہے. اب جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر ہم بات کریں گے کہ اس تمام کے باوجود بعض اوقات تربیت میں کمی رہ گئی, اور یقیناً تربیت ہی میں کمی رہ جاتی ہے, ہمیں یہ ماننا چاہیے, اور بچہ جو ہے وہ دائیں بائیں کہیں ہو گیا. تو اب پھر کس طریقے سے اس کو راہ راست پر لایا جائے. اور مجھے اسی نسبت سے ایک شعر یاد آ گیا, ورنہ عالم یہ ہوتا ہے جس کی تکمیل پہ آنکھیں بھی گئیں دل بھی گیا. ہم نے کیسا آپ نے دیکھا بزرگوں کو ساری عمر بچے کی تعمیر کرتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں, اور پھر نتیجہ جو ہے وہ آنسوؤں کی شکل میں آتا ہے. جس کی تکمیل پہ آنکھیں بھی گئیں دل بھی گیا, عمر گزری تھی اسی خواب کے پیچھے پیچھے, عمر گزری تھی اسی خواب کے پیچھے پیچھے. اور حضرت ایک وجہ یقیناً آپ
میرے خیال میں اس سے ایگری کریں گے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمر بھر چین نہیں پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو بھاگتے رہتے ہیں اسباب کے پیچھے اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو پھر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اولاد جو ہے جو دل کا سکون ہوتی ہے اگر وہ بگڑ جائے اور تکلیف دینے لگے، جو باعث رحمت ہوتی ہے، باعث نعمت ہے، وہ اگر ایذا کا باعث بننے لگے تو کس طریقے سے عمل کے ذریعے، دوبارہ تربیت کے ذریعے اور پھر وظائف کے ذریعے، قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے اس کو راہ راست پر لایا جائے، صراط مستقیم کی طرف لایا جائے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا اور روشنی ڈالی کہ جب جہاں جہاں اولاد کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور اولاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہاں بیشتر جگہوں پہ یا تقریباً ہر جگہ پہ تمام جگہوں پہ اس کے ساتھ آیا ہے کہ اولاد نیک اور صالح اولاد باری تعالیٰ عطا فرما. ہم اس نقطے پہ پہنچے تھے کہ اگر اس کے باوجود بھی ہماری تربیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مال اسباب کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، اولاد پر توجہ نہیں دیتے، وہ بگڑ گئی ہے اور راہ سے بھٹک گئی ہے، تو پھر کس طریقے سے اسے دوبارہ راہ راست پر لایا جائے، صراط مستقیم پہ لایا جائے؟ اس میں دیکھیے ایک بات تو پہلے میں نے عرض کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ ماحول جو ہے جس میں وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے اس کا بھی بڑا اس کے اندر عمل اور دخل ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں بیوی تھے. وہ اپنے نوجوان بچے کی شکایت لے کے آئے اور کہا کہ یہ بچہ نافرمان ہے اور اتنا نافرمان ہے کہ اس نے آج ہمیں مارا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا بہت. وہ کہنے لگا امیر المومنین میری ایک بات پہلے سن لیں. یعنی کیا سناؤ؟ اس نے کہا جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہم بکریاں چراتے تھے، ریوڑ وغیرہ میرے باپ نے رکھے ہوئے تھے. میں نے بھی جب سنبھلا تو مجھے بھی انہوں نے ایک چھڑی دی اور ریوڑ میں چھوڑ دی اور کہا کہ تو چراؤ، ان کے ساتھ رہو. اور ساتھ بتایا کہ جب یہ کبھی آپس میں لڑیں جھگڑیں جانور تو ایک اس کو لگانا ایک اس کو لگانا. یہ میرے باپ نے سکھایا تھا. اسی میں میں ان ریوڑ میں اور جانوروں میں ہی پلا بڑا. اب آج یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. جب بہت کہنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئی، باز نہیں آئے، تو میں نے یہ چھڑی تھی، یہ ایک ان کو ماری ایک ان کو ماری، یہ دونوں باز آ گئے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس باپ کو کہا کہ اگر تم نے کبھی اپنے بیٹے کو صحیح دینی تعلیم اور تربیت دلائی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. سبحان اللہ. یہ تمہارے سامنے سبحان اللہ اس طرح کھڑا ہوتا جسے قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. سبحان اللہ. ان کے آگے بچھ کے اور جھک کے کھڑے رہو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. سبحان اللہ. ان کے آگے اف بھی نہ کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. اور ایک اور جگہ اس کا ترجمہ بڑا مجھے ایکسپریشن اچھا لگا، یہ بھی کمال ہے یقیناً کہ ہاں سے ہوں نہیں کرو. نہ کرو. بے شک یہی اس کی اصل روح ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے آگے دم نہ مارنا. جی دم نہ مارنا. کیونکہ یہ تقاضے ہیں آگے پھر آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس کے لیے اگر آپ نے پیش بندی کی ہوگی پہلے سے، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ نتیجہ اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری وسیع صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھی ایفرٹ، اچھی تربیت اور اپنی طرف سے پوری کاوش کر دی تھی نا، اور نتیجہ اس کے مطابق نہیں بھی نکلا تو پھر آپ کو ملامت نہیں ہوتی کہ کاش میں اس وقت کچھ کر لیتا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آپ نے اتمام حجت کیا، پھر آپ کو صبر میں، اطمینان میں اور فیس کرنے میں سہولت اور آسانی ہے کہ باری تعالیٰ کوئی اب اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے نا، یہ امتحان بھی ہے. کیونکہ انما الاموالکم واولادکم فتنہ، اسے کبھی نہ بھولیے. مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں، آزمائش و امتحان کا سبب بنیں گی. امام حسن و حسین جیسی اولاد بھی دیکھیے تو آقا کریم علیہ السلام جب ممبر سے اترتے بے ساختہ اور پکڑتے پیار سے اور سینے سے لگاتے خطبہ چھوڑ کے، تو ساتھ یہ جملے فرماتے سبحان اللہ کہ اللہ نے ٹھیک فرمایا. یعنی بڑی سے بڑی نیک اور صالح اولاد بھی آزمائش ہے. ایسے ہی کیونکہ ان کی محبت اولاد کربلا میں ہو تو آزمائش تو ہو گئی نا. تو خیر میں اور صالحیت میں بھی آزمائش کے پہلو صرف اسی میں نہیں ہے، نافرمانی اور شر ہی میں نہیں، دونوں صورتوں میں بہرحال آزمائش. تربیت بھی ناکام ہو گئی، حکمت بھی ناکام ہو گئی، دعاؤں اور وظائف میں کیسے پھر اگر جی بگڑ گیا ہے بچہ یا بچی، اب کس طریقے سے اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ باپ جو اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کی دعا اس وقت بڑا کام کرتی ہے. اور ناظرین عموماً گرامی مائیں باپ کی نافرمانی سے اس وقت مائیں دعا مانگ رہی ہوتی ہیں عموماً. ایسے وقت میں باپ کی دعا تیر بہدف ہے. سبحان اللہ. اور مستجاب ہے. سبحان اللہ. جب باپ کہیں گڑ گڑا پڑتا ہے نا تنہائی میں رب کے حضور تو پھر اللہ کرم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات ذہن میں کوئی خاص دعا اس حوالے سے؟ خاص دعائیں ہیں, معمولات ہیں, اعمال ہیں, اذکار ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے راہ راست پہ آنے کے لیے دعا کیجئے 2 رکعت نفل پڑھ کے, دعائے حاجت. ٹھیک ہے, دعائے حاجت. اور یہ باپ کرے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو سیدھا کر دے, اس کے دل کو سیدھا کر دے. یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. سبحان اللہ. ایک تو یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک, ثبت یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی ذکرک. سبحان اللہ. یہ دعا کر کے اپنے بیٹے کے لیے اگر باپ مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس پہ ہم نے شروع میں بات بھی کی, یہ 786 بار پڑھ کے اگر چینی پر پھونک دیا جائے اور پھر اس چینی کو اس بچے کو یا اس بچی کو استعمال کروایا جائے تو اس کی روش میں نافرمانی اور سرکشی میں تبدیل. یہ تو بہت ہی آسان اور مجرب چیز. اچھا, جب آپ چینی کہتے ہیں تو شکر یا چینی؟ شکر, چینی, کوئی میٹھی چیز جو عمومی استعمال ہونے والی ہے. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ.